اچھا اب کہا کہ انجینئر صاحب کو سیاست کا نہیں پتا. سرکار آپ کا بڑا جتنا ناکام ہوا ہے نا اپنے دعووں کے اندر, اس کے بعد تو مان لیں کہ آپ کے بڑے سے زیادہ مجھے سیاست کا پتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو 10 باتیں گنوا دیتا ہوں. ویسے تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں, لیکن وہ قرآن کی آیت ہے تلک عشرۃ کاملہ, یہ ہوئے پورے 10. تو میں پورے 10 حوالے آپ کو دیتا ہوں اشارتاً کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے اور آپ کے لیڈر کو نہیں پتا تھا, آج وہ بھی میرے والی بات کر رہا ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس سے سیاست زیادہ آتی ہے یا مجھے زیادہ آتی ہے. اور یہ جتنے صحافی ہیں مجھ سے آ کے گفتگو کرتے ہیں, وہ ایکسپرٹ تو وہ ہے نا اس فیلڈ میں, شکر الحمدللہ وہ مولوی نہیں ہے. مولوی تو کہتے ہیں اس کو تو دین کے لیے بے نہیں آتی ہے, لیکن صحافی آ کے جب مجھ سے بات کرتے ہیں, سائنٹسٹ آ کے بات کرتے ہیں, وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کا بہت نالج ہے, آپ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر وہ ڈگری والا خمار نہیں ہوتا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ نالج کی بات ہے, جو بھی گین کر لے. پھر جو ذہانت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ 10 حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے. وہ لوگ جو کل تک ہماری ویڈیوز شیئر کرواتے تھے وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں. بھائی جب ہم پہلے بات کرتے تھے اس وقت تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا. اب بھی وہی گفتگو ہے جو کانٹ چھانٹ کے اب اپلوڈ کی گئی ہے, پرانی ساری گفتگو. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سیاست پہ بات نہ کریں. تو سب سے پہلے تو میں وہ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر پڑھوں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی ہے, نبی الاسلام کے ساتھیوں نے بھی دنیا فتح کی ہے, لیکن فرق ہے دین کا. اس لیے سیاست اسلام کا حصہ ہے. پاکستان کی سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے, ہاں یہ یاد رکھیے گا. ہاں یہ تو انتہائی غلاظت کا پلندہ بن چکی ہوئی ہے. سیاست فی نفسہ ہی اسلام کا حصہ ہے. اسلام کا ایک مکمل سیاسی نظام ہے, معاشی نظام ہے, باقی نظام ہے. تو سیاست اور مذہب الگ نہیں ہے. ہمیں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ووٹس کی خاطر مذہب کا استعمال کرتے ہیں. مذہبی جماعتیں استعمال کریں نا تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کر لے, JUIF کر لے, کیونکہ وہ تو جماعتیں مذہبی ہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے وہ کارڈ یوز کرنا ہے. لیکن جو پیورلی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر مذہب کا استعمال کرتی ہیں اپنے لیے اور خود ان کی ایکٹیویٹیز بتا رہی ہے کہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی وہ کرتے ہیں, تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ جب مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس پلیٹ فارم سے گفتگو ہوگی. ایک نیچرل چیز ہے. بھائی خان صاحب کو اگر کنٹینر پہ ایک بندہ پیچھے سے آواز لگا کے کہہ رہا ہے کہ سر مذہبی ٹچ دیں, جب آپ مذہبی ٹچ دیں گے بجائے اسے شٹ اپ کہنے کے آپ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں, یعنی لیڈر اپنے ماننے والوں کے پیچھے چل پڑا ہے. آپ مذہب کی بات کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹچ کے لیے کرنا تو پھر تو ہمیں وسوسے آئیں گے کہ ریاست مدینہ کا نام بھی شاید آپ نے ٹچ کے لیے لیا ہو, آپ واقعی یہ نہ کرنا چاہ رہے ہو, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے. تو آپ نے انہیں شٹ اپ کال نہیں دی. اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے ماننے والے تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنتی ہونا ہے وہ استقبال کے لیے منار پاکستان پہنچ جائے, تو وہ جنت نواز شریف صاحب کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے. تو ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ لوگ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں, ان کو لگام دیں. جب بھرے مجمع کے اندر دیندار لوگوں کی موجودگی میں جن کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے ہے اور اب وہ PTI میں, ان کی موجودگی میں ایک بچہ جس کو کسی بڑے نے پٹی پڑھائی ہے نا, وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی سب سے خوش نصیب جو ہیں وہ نبی الاسلام کے والدین تھے, حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کے والدین, بیچ والے سارے چھوڑ دیے, صحابہ کرام بھی, آل البیت بھی, سب کچھ. تو بھائی اس چیز کا رد آفیشلی آنا چاہیے. تو جب آپ لوگ اس قسم کے مذہبی ٹچ دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو انجینئر صاحب تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو یہ 10 حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے. نمبر 1, میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جیلم شہر کا فواد چودھری ہے نا, برا وقت آنے پہ سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا. جیلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکیدار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے. اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا. خان صاحب کو نہیں پتا چلا, اس وقت خان صاحب نے اسے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا. فواد, اور یاد ہے کلپ, فواد اینڈ نسدہ نسدہ آیا. جب یہ فواد کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا یہ چھٹے گا سب تو پہلے. ہوں دسو خان نو زیادہ پالیٹکس کا پتا ہے یا منو گلا کر دیو. جاؤ تھوڑا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے وڈیاں نو بھی کہو کہ تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو, تھوڑا علم حاصل کرو. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی خاص گالی تانوں مارے تو ہوگی تو تسی ہر فن مولا ہو گئے ہو. حاصل کرو, میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی. آپ مجھ سے کرکٹ پہ بھی بات کریں, میں کرکٹ
کھیلتا بھی رہا ہوں، اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا ہے چھوڑ دیا، لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں، میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دوں گا۔ یہ بات کرنا تو وہ آپ دیکھ لیں گے فواد نے کیا کیا ہے۔ نمبر 2، میں ہمیشہ اس بات کا راگ الاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فر میں آتے ہیں، پھر اگلے 3 سال وہ حکومت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے، ہم اپنا مقصد پورا کر چکے۔ نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے، کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی، اپنی حکومت گوا لی راحیل شریف کے پیچھے۔ لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا، انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی، دوسری چوری چھپے آفر کی، اور آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا۔ تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟ میں کیسی یار بڑا برا وقت آیا ہے یہ مولویاں ہوتے، اے نہ کرو کہ پولیٹیشنز سے بھی برا وقت آ جائے۔ میں کوئی سیاسی ٹاک شوز میں حصہ نہیں لیتا، یہ جب کبھی کوئی اس طرح کے ٹرینڈز چلتے ہیں تو میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں، ادروائز تو میں مذہبی چیزوں کو ہی ٹچ کرتا ہوں نا، ورنہ تو میں کوئی ایک سیاست کا پورا پلیٹ فارم بنا لیتا۔ آپ لوگ مذہبی لچ فرائی کریں، ٹچ دیں، اور میں بات نہ کروں۔ کس بنیاد پہ آپ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے؟ ہر بندے کا رائٹ ہے مذہب کے اوپر بات کرے گا۔ جب آپ لوگ غلط بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی میرے یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ اور دیکھیں جب کبھی بھی خان صاحب پہ مذہبی توہین کا الزام لگا میں نے دفاع کیا، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خان صاحب کی پالیٹکس پسند تھی، مجھے تو کبھی کوئی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے۔ میں نے 2013 میں خان کو ووٹ ڈالا، 14 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا خان صاحب پالیٹکس والا معاملہ ختم، یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے۔ میری بات صحیح نکلی، اور یہ ہمیں آگے بتا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو خود 11 سال 2011 سے لے کے 2022 تک یوز ہوتے رہے۔ تو میری تو ڈاکٹرین ہی شروع سے ڈیفرنٹ ہے بھائی۔ ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں بریلوی تھا، وہ میں مانوں گا، لیکن میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہی نہیں ہوں۔ مجھے تو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی، میرے گھر کے اوپر ریڈ ہوئے، پتہ نہیں کیا کچھ مجھے سہنا پڑا پچھلے 10-12 سالوں کے اندر۔ تو مجھے تو ان کے بارے میں پتا ہے۔ خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے، نواز شریف کو بھی بعد میں سمجھ آئی ہے، ان کو بوڑھے ہو کے سمجھ آئی ہے، مجھے 40 سال سے پہلے سمجھ آ چکی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ایکسٹینشن انہوں نے خود مانا کہ یہ میری غلطی تھی۔ نمبر 3، قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے کیس بنایا فیض حمید کے کہنے کے اوپر، کیونکہ فیض آباد جو دھرنا تھا نا اس کی وجہ سے فیض حمید کو بڑا وٹ تھا، اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی اس کا ڈیسیژن۔ اب دیکھیں ان سب لوگوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لی ہیں۔ جڑے بڑھو نا، رول آف لا کے لیے کھڑے ہو نا۔ ان کو پتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بالکل درست ہے، آج وہ فیصلہ ہی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے۔ اور خان صاحب نے خود مانا، ڈاکٹر عارف علوی نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہم نے غلط کیس بنایا، اور خان صاحب بھی اپنی غلطی مانتے ہیں۔ سیاست پھر خان کو آئی ہے مجھے آئی؟ ہاں جی۔ چوتھی مثال، خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی بے ایمان تو نہیں ہوں، فون کال ISI ٹیپ کرتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہی فون کالز انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں۔ ہوں کہتے ہیں کہ جی ایجنسیز کو کیا رائٹ ہے کہ لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرے اور ان کی فون کالز ٹیپ کرے؟ اس وقت تو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے ٹیپس، اب کہتے ہیں کہ جی میری جب ان کی نکالی نا، ٹھیک ہے کہ ہم نے اس سائفر سے کھیلنا ہے، اعظم ہم نے کھیلنا ہے، ہوں کہتے ہیں ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو پھر سیاست کی نو سمجھ آئی؟ انجینئر صاحب نو کہ خان صاحب نو؟ پانچویں مثال، انہوں نے اپنے دور کے اندر کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی خان کو نکالو۔ بھئی اپوزیشن لیڈر تو الگ سے اپنی پالیٹکس کرے، آرمی چیف تو رپورٹنگ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کو۔ جب نکالے گئے تو کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ میری ایک ملاقات ہو جائے جی آرمی چیف کے ساتھ۔ اس زمانے میں جب اپوزیشن ملتی تھی نا یا ملنے کے لیے کوشش کرتی تھی تو یہ کہتے تھے آرمی چیف تو گورنمنٹ کو رپورٹنگ ہے، اس کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ملے، یہ تو سیاسی لوگ ہیں، ان کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا انہوں نے، اور اب وہی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو اس وقت اپوزیشن کرتی تھی۔ چھٹی ایگزامپل وہ ہے، انہوں نے اب خود مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے الیکشن میں بندے پورے کرتا تھا، ان کی اقلیت تھی، اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں اپنا چیئرمین منتخب کروا لیا۔ حالانکہ یہ پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے، خود انہوں نے وہی کام کیے جو دوسروں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے۔ ساتویں چیز، اس زمانے میں جن لوگوں نے ایجنسیز کے دباؤ میں آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا، تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ یہ ضمیر کی آواز ہے، یاد ہے؟ ہاں،
اور جب ان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لوٹے ہو گئے ہیں. ہاں ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. ہاں ضمیر کی آواز ٹھیک ہے جی تے لوٹے. اس کا مطلب ہے ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہے. 8ویں مثال جسٹس بابر ستار اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججوں میں سے ایک ہے. یہ پہلے جیو کے اوپر نا رپورٹ کارڈ پروگرام میں نا ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ آتے تھے. اس وقت یہ وکیل تھے, انتہائی ان کی بہترین اس وقت جو ہے نا انالیسز ہوتا تھا. وہ جو چیز پی ٹی اے کی غلط ہے وہ کہنا, نون لیگ کی غلط ہے وہ کہنا, دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے. جب ان کے جج بننے کے لیے انٹرویو ہوا تو پی ٹی اے نے مخالفت کی کہ اس بندے کو جج نہیں بننا چاہیے. باقی سب لوگوں نے حمایت کی کہ یہ جج بنے, اور وہ اللہ کیا وہ جج بن گئے. انہوں نے اپنی دشمنی نہیں نبھائی ان کے ساتھ کوئی. آج وہ بندہ ڈھال بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے. جتنی فون کالز کی ٹیپ والا ایشو ہے, باقی سارے مسئلوں میں اس وقت جسٹس بابر ستار کے حق میں پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر باقاعدہ پوسٹیں لگ رہی ہیں. تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں, آپ کا لیڈر تو اس کا مخالف تھا کہ اس کو جج نہیں بننا چاہیے, اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے یار یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے, یہ دلیر آدمی ہے. تو سیاست پھر خان کو آئی ہے انجینئر صاحب کو, خود فیصلہ کر لیجئے گا. یہ تو میں بازی کی مثالیں دے رہا ہوں, مستقبل بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں خان کا کیا ہے. ہاں اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا 9ویں اگزامپل, ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر. اس وقت کی پاپولر جماعت نون لیگ تھی, جس طرح آج کی پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے. یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم خود ان کر کے ہیں, یہ کر کے ہیں. پھر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں جی وہ خواجہ آصف نے فون کر کے باجوہ صاحب سے کہا کہ مجھے جتوا دیں. تو یہ تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ فوج نے سارا الیکشن کرایا. یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اور آج خان صاحب نے ریٹن میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں نے نہیں ہٹوائی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹوائی تھی, ان کو پوچھو جا کے. تو خود بخود یو ٹرن لے لیا, وہی بات مان لی جو ہم کہتے تھے. اور 10ویں بات, یہ 9 مئی والا جو ایشو ہوا, مجھے تو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں خان صاحب کو پھونک چڑھائی ہوئی تھی کچھ فوج میں لوگوں نے, وہ تو اکثر اب فارغ ہو چکے ہیں. ہمیں تو جتنی مرضی کو پھونک آگے چڑھائے, تو ہم نے تو کبھی پھونک نہیں لی. خان صاحب کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر رہی ہوں, میں نے کہا جناب مجھے پتا ہے. اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک میں آپ کو مسئلہ بتا دوں, ایک ان کے بارے میں یونیورسل ٹروتھ. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بہت بولتے ہیں, ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے. میرے اوپر بھی کئی ایف آئی آرز ہیں بھائی. ہاں مجھے جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی, میں اپنا رونا نہیں کسی کے آگے روتا, لیکن ایک ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے اس سخت شکنجے سے بچا ہوا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا, جب وہ ان کو چھوڑ جائے نا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے ہماری تنخواہیں کھائی ہیں. اور جو کبھی بھی ان کے ہاتھوں یوز نہ ہوئے ہوں, ان کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوتا ہے. یہ پرویز لائی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے, اسی لیے نہیں چھوڑ رہے کہ تو ہمارا بندہ تھا. حقیقت ٹی وی, عمران ریاض خان صاحب, وہ اپنے اخلاص میں یوز ہوئے, لیکن اس وقت ظاہر ہے ایجنسیز کے ساتھ تو ان کے تعلقات تھے. اور میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا عمران ریاض خان صاحب اب دوبارہ اسکرین پہ آ سکیں. اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, لیکن جو کرائن مجھے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جو بندہ ان کے ہاتھوں یوز ہو چکا ہو, خواہ بدنیتی کی وجہ سے یا نیک نیتی کی وجہ سے, وہ دوبارہ اس کو دوسرے دھڑے میں بھائی نہیں جانے دیتے. یہ دیکھ لیں معید پیرزادہ, وہ وجاہت جو بڑا کمانڈو بنتا ہوتا تھا, سارے کے سارے باہر بھاگ گئے. اور نواز شریف صاحب کو کہتے تھے آپ واپس کیوں نہیں ملک آتے, فیس کریں نا مقدمات کو. تو آپ بھی فیس کرو نا, کدھر ہے معاذ اظہر, کدھر ہے مراد سعید, فیس کرو نا. جو فیس کر رہا ہے اسد عمر کی طرح بگوڑا بنتا جا رہا ہے. اسد عمر کے خلاف بھی کوئی ٹرینڈ چلنا چاہیے. اتنی دنیا کا دماغ خراب کر کے چپ کر کے نکل گیا اب تو بیچ میں سے. تو اب خان صاحب کے ساتھ صرف علی محمد خان ہی رہ گئے. ہاں, اور وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ ہے اور خان صاحب کے ساتھ بھی لائل ہے. باقی سارے آپ سمجھیں کہ گئے لیڈرز میں سے. عوام تو ظاہر ہے, عوام کا تو معاملہ ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے, وہ تو عقیدت رہتی ہے. تو یہ 9 مئی میں جب یہ سارا ان کو پھونک چڑھائی گئی, تو انہوں نے پتہ ہے پہلی دفعہ کیا کہا تھا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے پھر ایسے ہی ہوگا. انڈورس کیا. اور پھر گرفتاری سے پہلے جو کچھ انہوں نے پولیس کے اوپر وہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا, گرفتاری نہیں دے رہے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اسی میں نے کہا تھا خان صاحب آپ کو جیل جانا چاہیے. وہ اب کاٹ کے اپلوڈ کر رہے ہیں, اور وہ کعبے کی چھت والا اس وقت اپلوڈ کیا تھا, بیان پرانا ہی ہے.
وہ فروری 2023 کا بیان ہے. وہ کہہ رہے جی انجینئر صاحب بدل گئے. سرکار بدلا میں نہیں ہوں, بدلا خان ہے, بلکہ بدلا بھی نہیں ہے, اب سمجھدار ہو گیا ہے 70 سال کی عمر میں بابا ہو کے. دیکھو مذہبی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں تے سیاسی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں اللہ دے فضل نال. تو اب کیا ہوا یہ جناب 9 مئی والا, جب پریشر آیا بندے پکڑے گئے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ 9 مئی تو انہوں نے خود کروایا ہے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے. اب انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا, کہتے ہیں جی بالکل مجرمین کو سزا دیں, یہ کریں, حالانکہ پہلے مزے لے رہے تھے اس کے. جب اس کی ہیٹ فیل کی تو اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا. اور میں نے 9 مئی کی رات ہی 3 بڑوں کو مخاطب کر کے آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جو بچے جذباتی ہو کے کوئی مور چوری کر کے لے گئے, یار مور چوری کر کے کیا ہو گیا مسئلہ, یہاں تو پاپا جانز بنا لیے لوگوں نے پیسہ چوری کر کے, ٹھیک ہے, وہ تو یاشی کرتے پھر رہے ہیں اور وہ ہمیں درس دے رہے ہیں حب الوطنی کے, ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنے اربوں ڈالرز دوسرے ملکوں میں شفٹ کر دیے ہوئے, بھاگ گئے ہیں, تو مور چوری والے کا کیا کام ہے کہ وہ اندر رہے. تو میں نے اس رات بھی کہا تھا, اس کے بعد ارشد شریف جب شہید ہوئے اس وقت بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی, اس کے بعد کئی ویڈیوز میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں دے سکتے تو یار ان بچوں کو چھوڑ دو, کیونکہ یہ ان کے کہنے پہ یوز ہوئے ہیں. تو میں تو پہلے دن سے ہی بات کر رہا ہوں, اور یہ تو وہ ہے جو میں ویڈیو میں کر رہا ہوں. ویڈیو سے ہٹ کے میری جدھر بھی آواز جاتی ہے, چاہے پولیس کے بڑے ہوں, جوڈیشری کے بڑے ہوں, فوج کے بڑے ہوں, پرسنلی بھی جب مجھ سے ملتے ہیں میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار چھوڑ دیں, بچے ہیں یار, کم از کم شناخت پریڈ کروائیں. جو لوگ جیو فینسنگ میں آگے غلطی سے, جو اس میں انوالو بھی نہیں تھے, صرف وہاں تھے, ان کے تو کم از کم شناخت پریڈ کروا کے ان کو تو چھوڑیں, وہ بیچارے وکیلوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا تھا, آج بھی کر رہا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں اس کے اوپر, کیونکہ میں کوئی سسٹم کا بینیفیشری تو نہیں ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں مطلب اس سسٹم سے کچھ حاصل کر چکا ہوں. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں, اسی طریقے سے ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آئین کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں. اگر آئین میں کوئی جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ کا رول لکھا ہوا ہے نا کہ وہ لچ فرائی کریں گے پالیٹکس میں, تو ہم آپ کو کوئی ٹونٹ بھی نہیں کریں گے. لیکن آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کاکول اکیڈمی کا بھی جو حلف ہے نا 1.5 لائن کا, اس میں لکھا ہے کہ میں پالیٹکس میں کبھی بھی حصہ نہیں لوں گا. پھر بھی یہ ڈکٹیٹرز بن کے آ جاتے ہیں, اور جوڈیشری ان کی غلام بنتے ہوئے انہیں انڈورس کرتی ہے. آج تک جتنے مارشل اللہ ہے نا جوڈیشری نے انڈورس کی ہیں, صدر ایوب سے لے کے تو مشرف تک, تو یہ اعلی کار بنتی جوڈیشری ان کی. ہم تو ہمیشہ سے رونا رو رہے ہیں اس کا. اب میری پرانی ویڈیوز بھی 10 سال پرانی ویڈیوز بھی نکال کے دیکھ لیں. بیچ میں لوگوں کو شاید ہو گیا کہ میں خان کو سپورٹ کرتا تھا مذہبی الزامات کے اعتبار سے. وہ کسی کافر پہ بھی کوئی مذہب کی توہین کا الزام لگا نا, میں اس کی سپورٹ میں بھی کھڑا ہوں گا. کتنے دوسرے فرقوں والے, حنیف قریشی صاحب پہ الزام لگا, میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر حضرت علی کی گستاخی کا الزام لگا, میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. تو وہ میں کھڑا ہوں گا. اس کی وجہ سے مجھے کوئی نہ سمجھے کہ میں بریلوی یا دیوبندی فرقے کو درست سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹروتھ لور ہوں, سیدھی سی بات ہے. تو یہ 10 مثالیں میں نے دے دی.